अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज दिन है इतवार का और तारीख़ है 25 दिसंबर सन 2022। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारे तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। दोस्तों, आज सब पाकिस्तानी कौम कायद आज़म का 146वां योम पैदाइश मना रही है। कायद आज़म जिसने ये मुल्क पाकिस्तान हम सब पाकिस्तानियों के लिए अपनी अनथक कोशिशों से हासिल किया। कायद आज़म ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद पर मरकूज़ करनी होगी। रिदा, क्या कहेंगी, कायद आज़म ने आज की तरह के पाकिस्तान के ख्वाब देखे थे? अस्सलाम शमीम, अस्सलाम पाकिस्तानी शमीम। मैं कहूँगी अगर कायद आज़म जिंदा होते तो वो पाकिस्तान का ये हाल देख के ना खूब रोते। उन्होंने हमेशा गरीब को अपनी कहते हैं हर कॉल में गरीब को तवज्जो दी, गरीब उनकी पहली फोकियत था। इसी तरह अगर आप आज में शमीम प्रेजेंट में अगर आप देखें ना, इमरान खान है हमारे एक लीडर, एक कायद आज़म थे लीडर। मेरा तो ये मानना है शमीम, अगर मैं कायद आज़म की हिस्ट्री पढ़ूँ ना तो मुझे लगता है इमरान खान बिल्कुल कायद आज़म कॉपी हैं। उनकी आप जलसे देखें, उनकी आप तकरीरें देखें, उनकी आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, हर जलसे में हर स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों को फौकियत दी है। अगर आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने एक जलसे में ही अपनी कहा था, या उनका एक कहते हैं ना कोट है उनका ये कि अगर मैंने एक कहते हैं ना रियासत मदीना बनानी है जिसमें अगर एक भूखा भी मर जाए तो उसका कहते हैं ना उसका जवाब हाकिम वक्त देगा जो उस वक्त लीडर होगा। इमरान खान की हर कॉल और फेल में आपको कायद आज़म की झलक नजर आएगी। जैसे इमरान खान जो है कायद आज़म की छवि हैं। आज मैं सुबह से कायद आज़म की मुख्तलिफ तस्वीरें देख रही हूँ, उनके मुख्तलिफ कॉल देख रही हूँ, टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान बिल्कुल सेम वही चीज़ है। सिर्फ जो कायद आज़म का विजन था वो इमरान बिल्कुल खान। अगर कायद आज़म गोरों से हमें आज़ाद कराया था, अगर आप एक बड़ी मिसाल ले लें, कायद आज़म को टीबी था। जब कहते हैं ना जब आज़ादी की तरफ हम बड़े थे, जब जंगें हो रही थी, उनको टीबी था, उनकी शदीद तबीयत ख़राब थी, मगर उन्होंने आवाम को नहीं बताया, आवाम को प्रेशराइज नहीं किया, वो खड़े रहे, आखिरी दम तक अपने खड़े रहे ना। इसी तरह इमरान खान को आप देख लें, उनको 3 गोलियां लगी हैं फिर भी वो आवाम में खड़े हैं। बिल्कुल रिदा, जैसे कायद आज़म ने गोरों से हमें आज़ादी दिलवाई और इमरान खान अब भी यही कहते हैं कि हमारे मुल्क के फैसले गोरे क्यों करें, बाहर के लोग क्यों करें। कायद आज़म ने आसानी से वो बार बार कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों सोचो, इस मुल्क ने बहुत कहते हैं ना कायद आज़म ने बहुत सी कुर्बानियां दे के इस मुल्क को आज़ाद कराया था। आसान नहीं थी आज़ादी, हम तो कहते हैं मेजर भी नहीं कर सकते कि उस वक्त कितनी मुश्किलात कायद आज़म ने उठाई थी। जितनी मुश्किलात अब इमरान खान उठा रहे हैं, मैं कहती हूँ वही वक्त रिपीट हो रहा है। कहते हैं एक सर्कल गिर्द हम घूमते हैं ना, वही सर्कल है मेरे ख्याल से। तो मुझे तो ये लगता है इमरान खान को आप देख लें, 3 गोलियां लगी हैं उनको, मगर फिर भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने आके बताया कि मैं कितनी अजियत में तकलीफ में हूँ। बिल्कुल, जब से गोली लगी है वो उस जख्म की वजह से घर में स्टे कर रहे हैं, वरना अदरवाइज उतने वो मोबिलाइज थे ना कि हर वक्त कहीं ना कहीं वो पहुंचे होते। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने आवाम को नहीं बताया कि मैं कितनी अजियत में हूँ। हमें सुनने में आया मुख्तलिफ ब्लॉगर से मुख्तलिफ आज भी रिदा ज़मान, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आज भी ज़मान पार्क में इमरान खान ने 70 मिनट की तफसीली मुलाकात उनकी हुई और जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ साथ हमें पता चलेंगी। लेकिन एक बात बताती हूँ चलूँ, इमरान खान को गिराने वाले ये सोचें कि वो इमरान खान को गिरा देंगे, लेकिन इमरान खान ने उनके लिए ऐसी सियासी चैलेंज हैं वो अपने पास रखी हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकते। रिदा, आपके ख्याल में इमरान खान का अगला लाएमल क्या होगा? शमीम, मैं कहती हूँ ना, इमरान खान हमेशा एक यॉर्कर लेके आते हैं, बाउंसर लेके आते हैं और सारे क्लीन बोर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, इनको खेलना नहीं आता, ये भगौड़े हैं। इनको जहाँ लगता है ना जहाँ जिस मैदान में इनको शिकस्त होनी है, ये वो मैदान ही छोड़ के भाग जाते हैं, या उस मैदान में ना कंटेनर्स ला के खड़े कर देते हैं। इनका वो हिसाब है। इमरान खान को कहते हैं ना क्या कुछ नहीं कर लिया, ऑडियो लीक वीडियो, एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का, उसके आपने ऑडियो लीक कर दी है। कहते ना बस्तियों में चले गए, मगर फिर भी इमरान खान को नहीं झुका। इस्टेब्लिशमेंट ने जोर दे लिया, इन्होंने पीडीएम में जोर दे के 16 पार्टियों ने एक अकेले बंदे को झुकाने को, और इदारे भी उनके साथ, और वो नहीं झुका। वो बार बार कहता है कि ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे आवाम खड़ी है। अगर मैं झुका तो मैं 22 करोड़ आवाम के साथ धोखा करूंगा। मैं NRO 2 नहीं दूंगा, मैं इस मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। और अभी भी रिदा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान को इसी बात पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो हो गया सो हो
گیا, آپ ان کو مان لیں, اور عمران خان جو ہے وہ ان کو ماننے, ان چوروں کو نہیں ماننے کا کیا مقصد, مطلب NR2 دے دیں, معاف کر دیں, کیوں معاف کر دیں؟ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں عوام کا پیسہ نہیں معاف کروں گا, میں چوری نہیں معاف کروں گا. وہ بار بار رول اینڈ لا عمران خان سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ رول اینڈ لا مجھ پہ بھی لاگو ہے. وہ کہتے ہیں صرف عوام کے لیے نہیں بنانا چاہ رہا میں, سب امیر ہو یا غریب سب کے لیے ایک قانون, اس ملک میں سب کے لیے ایک قانون. اور یہ ویژن میں کہتے ہیں ایک قائد اعظم کا تھا اور ایک اب ہمارے لیڈر کا ہے. ایک لیڈر تم نے دیکھا تھا, ایک لیڈر ہم نے دیکھا ہے. وہ ملک بنانے آیا تھا, یہ ملک بچا رہا ہے, میں کہتی ہوں. اور کیا کہتی ہوں, عمران خان کے بعد تو میرے خیال سے کوئی اور ہی نکل کر آئے, مگر فی الحال جو عمران خان ہے نا وہ حقیقی لیڈر ہیں اس ملک کے, اور وہی انشاءاللہ آزادی ہمیں, جس طرح قائد اعظم نے جتنی مشکلات اٹھا کے آزادی ہمیں دلوائی تھی, انشاءاللہ تعالی عمران خان بھی دلائیں گے. بالکل انشاءاللہ. رضا, آج ہنا پرویز بٹ جو ہے ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, اور اب تک انہوں نے کچھ 4 سے 5 ٹویٹ کر چکی ہیں وہ محترمہ, اور اپنے قائد نواز شریف کو برتھ ڈے وش کر رہی ہیں. محترمہ فرماتی ہیں کہ آج 2 قائدین کی سالگرہ ہے, ایک نے پاکستان بنایا اور دوسرے نے پاکستان سنوارا تھا. رضا, تھا سے ان کی کیا مراد ہے؟ کہاں سوارا تھا شمیر؟ 30 سال میں یہ کیا کرتے رہے ملک میں, کیا سوارا تھا, کیا مطلب ہے ان کا؟ ان کو نا پہلے ہنا پرویز بٹ کی بات آپ میں سے نہیں کیا کریں. یہ نا ہرس کی ٹٹو ہے. ان کو نظر آیا کہ ٹویٹر پہ جو ہے, نیوز چینل پہ جو ہے, اور جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے وہ عمران خان کو قائد اعظم کی شبیہ کہہ رہے ہیں. ان کو بھی چل ہو گئی. پہلی بات تو نواز شریف کی آج سے پہلے تو 1 اپریل 1946 ان کی وہ تھی سالگرہ, 1946. یس ہاں, آج یہ اچانک سے قائد اعظم کے ساتھ ہی پیدا ہوگا. میں تو کہتی ہوں جس دن پیدا ہوئی تو اس دن ان کو مر جانا چاہیے تھا. عذاب الہی ملک پر مسلط کیا گیا. اور ایک تو پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہے نا, وہ پتہ نہیں کون تھا کہ کہتے ہیں کھا لیا ہے, لوٹ لیا ہے, چھوڑ دو پاکستان کا پیچھا. چھوڑنے کو تیار نہیں, سوارا تھا. دیکھ لیں ان کے کہتے ہیں 100 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی, یا کہتے ہیں نا چوہا اگر ہنس کی چال چل لے, ان کا حساب وہی ہے. کہتے ہیں نا عمران خان جوڑنے چلتے ہیں کوئی نہ کوئی غلطی پہ تھا لگا دیا ساتھ میں. اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کتنی یہ ہیرس کی ڈٹو ہیں. صبح سے خود ہی وش کی جا رہی ہے, حالانکہ اگر ان کو دیکھیں ری ٹویٹ بھی کوئی نہیں کر رہا, خود ہی وش کی جا رہی ہے عمران نواز شریف کو. ہیرس کی ٹٹو ہیں یہ بہت بڑی. دوستو, پاکستان میں معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے. تازہ ترین خبر شیئر کرتی جاؤں کہ بلوچستان میں بارودی سرنگ میں دھماکے سے 5 فوجی جوان جو وہ شہید ہو گئے ہیں. معاشی بدحالی میں غریب روز بروز بدحال ہوتا جا رہا ہے. رضا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شبیر, معاشی بدحالی سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں, جاپان ہمارا جو ہے ایمانداری کے پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اور اگر ہم پاکستان کو اگر کمپیئر کریں تو 160 نمبر پہ ہے پاکستان. ہم جاپانیوں کہتے تھے تبلیغ کرو, ہم جیسے مسلمان بنو, آج وہ نمبر 1 پر ہے. اور ایمانداری کی صورت میں ہم 160 نمبر پہ آ گئے تمام دنیا میں. آپ اندازہ لگائیں, کہتے ہیں نا ریاست مدینہ رسول اللہ کو ماننے والے ایمانداری کے نمبر 160 نمبر پر. یہ بہت بڑا داغ ہے ہمارے اوپر. پھر کہتے ہیں نا یو اے ای نے ہمیں بین کر دیا ہے, پاکستان کے 24 شہروں کو بین کر دیا ہے, کہ مطلب کہ ہمارا پاسپورٹ ڈیگریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, کہ ہر ایک پاسپورٹ پہ آپ یو اے ای نہیں جا سکتے. بہت سے شہر ایسے انہوں نے بین کر دیا کہ اس شہر کے لوگ ہمارے ملک نہیں آ سکتے. پھر آپ ہمارے گرین پاسپورٹ کی ہماری انہوں نے عزت بنا دی. جو عمران خان گرین پاسپورٹ کو عزت دلانے چلا تھا, انہوں نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے. 8 ماہ میں $20 ارب کھا گئے شمیم. ان سے کوئی پوچھتا نہیں $20 ارب گئے تو کہاں گئے. ان کی عیاشیوں کی نظر ہوگا. $20 ارب جو عوام جو عمران خان نے 3 سال میں جمع کیے تھے. پھر کہتے ہیں چلے یہ کہنے آئے تھے نا روٹی کپڑا مکان. روٹی کتنے کی ہے؟ 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے. چاول 350 روپے کلو ہیں. مکان کہہ رہے رینٹ ڈبل ہو گیا, کرایہ ڈبل ہے. رہی بات کپڑوں کی, تو کپڑوں پہ کیا کہتے ہیں نا, ابھی کل ہی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ اس پہ لنڈا بازار پہ بھی ٹیکس لگا دیا انہوں نے. تو غریب عوام کیا پہنے گی, کیا پہنے گی, کیا کھائے گی؟ کیا کہتے ہیں نا اپنے کپڑے بیچنے آئے تھے عوام کے غریب کپڑوں پہ, یا غریب کے کپڑوں پہ ٹیکس لگا دیا. تو کوئی خریدے گا بھی نہیں. ان کا کہہ رہے ہیں میں اپنے کپڑے بیچ کر اس ملک کے کہتے ہیں حالات ٹھیک کروں گا. تو بھائی اب غریبوں کے کپڑوں پہ جو لنڈا بازار ہے وہاں کیسے کوئی ہائی فائی لوگ شاپنگ کرتے ہیں, غریبوں کا کپڑے بھی میسر نہیں ہونے. آخری حد یہی تھی ان کی. بالکل, کہاں ملک کو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں کچھ. پھر مجھے اس سے یاد آیا کیا نام ہے نااہلی سے, کہ نواز شریف کے انہوں نے ہنا پرویز بھٹ نے ایک نیا ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی پاکستان کے انصاف پر ایک داغ ہے, اور یہ داغ ایک نہ ایک دن دھل جائے گا. یہ تو وہی ایڈ نہیں ہوگا کہ یہ داغ تو اچھے ہیں, یہ داغ سر سے دھل جائیں گے. شمیم, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ناظرین دوستو, یہ وہی داغ ہیں اور یہ وہی مشین ہے جو پچھلے کچھ دنوں ہم نے اپنے ویلاگ میں ان داغوں کا ذکر کیا تھا, اور اب یہ آہستہ آہستہ اپنے داغ
داغ دھو رہے ہیں اسی واشنگ مشین میں, کیونکہ مشین بھی ان کی اپنی ہے اور سرف بھی ان کا اپنا ہے جو امپورٹڈ ہے. اور یہ جو کپڑے وہ دھو رہے ہیں جس مشین میں, وہ نیب اور FIA کی صورت میں ان کے داغ دھو رہے ہیں. اور باری لگی ہوئی ہے جی کپڑے دھونے کی, جس میں سب سے پہلے تو ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہیں ان کے داغ دھلے, پھر ان کے بیٹے کے, پھر مریم نواز صاحبہ جو اپنے داغ دھو کے جو ہیں وہ اگلے دن ہی پاسپورٹ لے کے یہاں سے فرار ہو گئیں. اس کے بعد جی اسحاق ڈار صاحب تشریف لے کر آئے, وزیر خزانہ ہمارے بنے, اور ایک خصوصی طیارے میں آئے, بجائے اس کے کہ وہ نیب کے دفتر جائیں وہ ڈائریکٹ حلف اٹھانے کے لیے آئے. اپنے داغ لگتا ہے ان کے جہاز میں ہی دھل گئے تھے رضا. پھر ان کے بیٹے صاحب سلمان شہباز آئے, ان کے داغ دھلے, اور پھر بعد میں جی ان کے داماد بھی آئے, داماد کو بھی انہوں نے نہیں معاف کیا, داماد کے بھی داغ دھلے. اور اب جی پانی بہت رضا گندا ہو گیا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کو چینج کرنا ہے آئین میں رد و بدل کی صورت میں, اور ہم نے اپنے قائد کے داغ دھونے ہیں. تو دیکھیں پھر اب اس کے داغ کیسے دھلتے ہیں رضا. بھائی نواز شریف بھی میرے خیال سے واپس آئی جائیں گی شمین, جس طرح باقی سب لوگ واپس آ گئے, جس طرح اسحاق ڈار واپس آئے, سلمان شہباز واپس آئے. میں کہتی ہوں اس ملک کا قانون صرف انہی کے لیے رہ گیا شمین. لگتا ہے انہوں نے آخر میں اپنے لیے قائد کے لیے راستہ صاف, وہی نا, اس ملک کا قانون صرف انہی کو انصاف دلانے کے لیے رہ گیا. یہی گلے شکوے کرتے ہیں, یہی ظلم کرتے ہیں, یہی مظلوم بھی ہیں, یہی ظلم بھی, یہی کہتے ہیں یہی قاتل بھی اور یہی مظلوم بھی. کہتے ہیں انصاف صرف اس ملک میں انہی کو دیا جائے گا. غریب تو کہتے ہیں غریب تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. غریب کیا برشا شریف کو لے لیں, نواز آدم سواتی کو لے لیں, عمران خان کو لے لیں, غریب کیا امیر کیا, قانون صرف گنہگار کے لیے ہوتا ہے نا. اب انہی کو انصاف دیا جائے. عمران خان اکثر, اب عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جب دور اقتدار میں آئیں گے تو آپ کس طریقے سے حالات کو ٹھیک کریں گے, تو عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو صاحب اقتدار ہے اس نے اگر جرم کیا تو اس کو سزا دو. نواز شریف عمران خان کہتے ہیں نا رسول اللہ کا قول ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. اتنی بڑی بات وہ عمران خان کہتے ہیں. اور عمران خان کے اگر 3.5 سال حکومت کے دیکھیں تو الحمدللہ ملک کے حالات کتنے بہتر. شمین وہ اسی کہتے ہیں نا اسی خزانے میں, اسی ملکی حالات میں کورونا کے دنوں میں کہتے ہیں نا اساس پروگرام دے رہے تھے, صحت کارڈ دے رہے تھے, پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے تھے, ڈیم بنا رہے تھے, کیا کچھ وہ بندہ نہیں کر رہا تھا. میں کہتی ہوں, اور انہوں نے آ کے اب جب ان سے سوال کرو کہ 8 ماہ میں ایسا کیوں ہو گیا, تو پھر یہ توشہ خانہ, پھر یہ گھڑی, ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. ان سے کوئی سوال کر لے تو ان کے پاس ایک توشہ خانہ رہ گیا عمران خان. بالکل, اور اپنی ہر چیز وہ توشہ خانہ سے حلال قرار دیتے ہیں. اور عمران خان 50% پیسے دے کر انہوں نے گھڑی لی, اس کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز کام کیا. بالکل, اگر ان سے کوئی سوال کرے 8 ماہ میں 20 ارب ڈالرز کدھر گئے, جواب دو تو توشہ خانہ, تو پھر گھڑی. تھک گئی عوام سن کے, میں سمجھ نہیں آتا کہ کتنے بےحیث اور بے غیرت ہے. اتنی مہنگی تھے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں, اور عوام کو دیکھیں انہوں نے کیا حال کر دیا. آج کہتے ہیں اتوا بازار سے مجھے یاد ہے کہ لنڈا بازار پہ بے ٹیکس, کوئی سن سکتا ہے کہ لنڈا پہ ٹیکس. بالکل, تو غریب عوام جو ہے وہ کیا کرے گی اگر لنڈا پہ ٹیکس انہوں نے لگا دیا. رضا ایک کپڑے ہی رہ گئے تھے, کھانے کو ویسے ہی میسر نہیں ہے. کہتے ہیں رضا کرائے بڑھ گئے ہیں, گھروں کے رینٹ بڑھا دی ہیں, بجلی نہیں ہے, سردیوں میں لوڈ شیڈنگ سٹارٹ کر دی, گیس بھی ختم ہو گئی, پانی ہے نہیں, ڈیمز بند ہو گئے. کیا کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو, سمجھ نہیں آتی. اور پھر کرسیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ملک, سنبھل تم سے نہیں رہا, کرسیاں چھوڑنے کو تم تیار نہیں ہو. اور تب تک الیکشن نہیں کروا رہے جب تک یہ الیکشن ان کے لیے مفید نہ ہو. کہتی ہیں الیکشن کرانے کے, ملک اس کنڈیشن میں نہیں, مگر ان کی لگژریز برداشت کرنے کی کنڈیشن میں ہے ملک. بالکل, یہ مہنگی پروٹوکول گاڑیوں میں گھومے وہ ملک برداشت کر سکتا ہے, مگر الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہار جائیں گے, یہ عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دے ہی نہیں رہے. بالکل, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بری طرح شکست پائے گا, اور یہ ان کی آخری شکست ہوگی, اس کے بعد دوبارہ میدان میں آ ہی نہیں سکتے. دوستو یہ تھا آج کا ولاگ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے کہوں گی تھینک یو قائد اعظم, وی آر سوری. خدا حافظ.